بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ FM اسٹوریز میں خوش آمدید۔ پیش خدمت ہے عمران سیریز کا ناول روڈ سائیڈ اسٹوری۔ مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے۔ کہانی کا پہلا حصہ۔ عمران نے جیسے ہی اپنے فلیٹ کے سامنے کار روکی، ساتھ ہی سپرنٹینڈنٹ فیاض کی جیپ بھی آ کر اس کے ساتھ رک گئی، اور ابھی عمران اسے دیکھ ہی رہا تھا کہ سپرنٹینڈنٹ فیاض جو اپنی مکمل یونیفارم میں تھا بجلی کسی تیزی سے جیپ سے اترا اور عمران کی کار کا دروازہ کھول کر سائیڈ والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ چلو جلدی کرو، کیفے مالابار چلو، سپر فیاض نے تیز لہجے میں کہا۔ سوری، میں نے گاڑی مالک کو دینی ہے، میرا وقت ختم ہو گیا، اور گاڑی کا مالک اتنا سخت ہے کہ وقت ختم ہونے کے بعد ہر 1 منٹ 50 روپے کاٹ لیتا ہے، آپ کوئی اور گاڑی دیکھ لیں۔ عمران نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں کہتا ہوں چلو، بکواس کرنے کا بالکل وقت نہیں ہے، سپر فیاض نے غصیلے لہجے میں کہا۔ لیکن وہ گاڑی کا مالک اور جرمانہ، عمران نے مسمسے لہجے میں کہا۔ لعنت بھیجو گاڑی کے مالک پر، میری جان پر بنی ہوئی ہے اور تم بکواس کی جا رہے ہو، سپر فیاض نے بری طرح جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ شکر ہے خدا کا، گاڑی ابھی ڈیڈی کے نام پر رجسٹرڈ ہے، میں ابھی تمہاری لعنت انہیں ارسال کر دیتا ہوں، لیکن وہ جرمانہ، وہ تو بہرحال بھرنا ہی پڑے گا، عمران نے مسکرا کر گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ ساری زندگی گزر گئی ہے جرمانہ بھرتے، لوگوں سے کماتا میں ہوں اور کھا تم چلے جاتے ہو۔ چلو بھر دوں گا یہ جرمانہ بھی، مگر تم چلو تو صحیح۔ سپر فیاض واقعی بری طرح جھنجھلایا ہوا تھا۔ لیکن وہ تو پیشگی وصول کرتا ہے، اور تم جانتے ہو میں تو غریب آدمی ہوں، پھر لعنت بھی مجھے پوسٹ کرنا ہوگی۔ آج کل پوسٹ آفس والوں نے بھی نرخ اتنے بڑھا رکھے ہیں، جیسے ہم خط کے بجائے سونا لفافوں میں ڈال کر بھیج رہے ہیں، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس نے کار کی رفتار دانستہ آہستہ رکھی ہوئی تھی۔ جتنے تم غریب ہو میں جانتا ہوں، دیکھو عمران، میں اس وقت بے حد پریشان ہوں، مجھے مزید پریشان نہ کرو، میں تمہارے ہی پاس آ رہا تھا کہ تمہاری کار نظر آ گئی، اب پلیز ذرا تیز چلاؤ، ورنہ تمہارے ڈیڈی جو کیفے میں موجود ہیں میری جان کو آ جائیں گے، انہیں تو بس بہانہ چاہیے ناراض ہونے کا، سپر فیاض نے اس بار رو دینے والے لہجے میں کہا، اور عمران نے سر ہلاتے ہوئے کار کی رفتار تیز کر دی، کیونکہ وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ سپر فیاض واقعی بے حد پریشان ہے، اور وہ جانتا تھا کہ اگر اسے مزید پریشان کیا گیا تو اس سے بعید نہیں کہ چلتی کار سے باہر چھلانگ لگا دے۔ اور سر رحمان کے کیفے پہنچنے کا سن کر وہ چونک بھی پڑا تھا، کیونکہ کوئی خاص ہی بات ہوگی، ورنہ سر رحمان جیسے آدمی بھلا کیفے میں کہاں جانے والے ہیں؟ آخر ہوا کیا؟ کیا قیامت ٹوٹ پڑی یا کوئی حسینہ عالم منتخب ہو رہی ہے کیفے میں؟ عمران نے کار چلاتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ پتہ نہیں کیا ہوا، مجھے تو سر رحمان نے فون کیا کہ فوراً کیفے مالابار پہنچو، اٹ از ایمرجنسی، فیاض نے اس بار قدرے مطمئن ہوتے ہوئے کہا۔ اور تم نے وہ ایمرجنسی مجھ پر تھوپ دی؟ اور بھائی تمہیں تو اس ایمرجنسی کی تنخواہ ملتی ہے، مجھ غریب کو جسے سارا دن روزی کے لیے مارا مارا پھرنا پڑتا ہے، 2 گھڑی آرام ہی کر لینے دیا کرو، عمران نے اس بار جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ظاہر انداز مصنوعی تھا، میں نے نہیں تھوپی، تمہارے ڈیڈی کا حکم تھا کہ اس ناقلف عمران کو ہر صورت ڈھونڈ کر لے آؤ فوراً، فیاض نے اس بار مسکراتے ہوئے کہا۔ ڈیڈی نے کہا تھا؟ ارے کمال ہے، آج ڈیڈی کہیں مجھے کیفے میں کاؤنٹر مین کی نوکری تو نہیں دلانا چاہتے؟ یار خدا کے لیے مجھے واپس جانے دو، کہہ دینا وہ ناقل بالکل ہی ناقلف ہو چکا ہے، عمران نے رو دینے والے لہجے میں کہا۔ مرو نہیں، کوئی خاص ہی چکر ہوگا، ورنہ سر رحمان تو تمہاری شکل دیکھنے کے بھی روادار نہیں، وہ تمہیں کیوں بلاتے؟ سپر فیاض نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اب وہ نارمل ہو چکا تھا، ظاہر ہے تمہاری شکل دیکھنے کے بعد ان میں خوبصورتی اور بدصورتی کا احساس ہی ختم ہو گیا ہوگا، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور سپر فیاض بے اختیار ہنس پڑا، وہ پہلے جتنا پریشان تھا اب اتنا ہی لطف لے رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد عمران کی کار مالابار کے سامنے پہنچ گئی، وہاں پولیس کی کئی گاڑیوں کے ساتھ ساتھ آلا آفیسر، ان کے سرکاری گاڑیاں بھی موجود تھیں، اور کیفے کے باہر پولیس کے سپاہی پھیلے ہوئے تھے، اور پھر انہیں سر رحمان کی کار بھی نظر آ گئی۔ یہ تو کوئی سرکاری جلسہ لگ رہا ہے یار، مجھے تو کوئی تقریر بھی یاد نہیں، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا۔ سپر فیاض کوئی جواب دیے بغیر نیچے اترا، اور سپاہیوں کے سلیٹوں کا جواب دیتا بڑے آفیسرانہ انداز میں کیفے کے اندر بڑھ گیا۔ عمران اس کے پیچھے یوں چل رہا تھا جیسے کوئی مجرم گھیرے میں آنے کے بعد جیل کی طرف کے لیے جا رہا ہو۔ کیفے کے ہال میں داخل ہوتے ہی عمران چونک پڑا، وہاں سر رحمان کے ساتھ ساتھ سر سلطان بھی موجود تھے، پولیس کے اعلیٰ آفیسر، ان کے علاوہ کئی اعلیٰ سرکاری آفیسرز بھی نظر آ رہے تھے،
ہال کے عین درمیان میں ایک لاش پڑی صاف دکھائی دے رہی تھی، اس کے ارد گرد خون کا تالاب سا بنا ہوا تھا، اس لیے عمران اسے پہچان نہ سکا۔ سپرنٹینڈنٹ فیاض نے تو جاتے ہی سر رحمان کو زوردار سیلوٹ کیا، جبکہ عمران یوں سر جھکائے کھڑا تھا جیسے اس آدمی کا قاتل بھی وہی ہو اور سپر فیاض اسے گرفتار کر کے آیا ہو۔ تم آ گئے؟ سر رحمان نے سپر فیاض کے سیلوٹ کو نظر انداز کر کے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی غرق لہجے میں کہا۔ سچ میں کہتا ہوں میں نے نہیں مارا، عمران نے کھسکائے ہوئے لہجے میں کہا۔ شٹ اپ، بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے یہ امید نہیں تھی تم سے۔ اب ایسے کاموں میں بھی تم ملوث ہو سکتے ہو؟ تمہیں یہ حرکت کرتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ کاش پیدا ہوتے ہی تمہارا گلا گھونٹ دیتا تو کم از کم مجھے آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ سر رحمان غصے کی شدت سے کانپ رہے تھے، ان کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے اور عمران کی آنکھیں حیرت سے پھیلنا شروع ہو گئی۔ وہ تو حسب عادت اداکاری ہی کر رہا تھا، یہاں تو رنگ ہی اور نکلا تھا۔ سر رحمان، اب مجھے یقین ہے کہ عمران، سر سلطان نے سر رحمان سے مخاطب ہو کر کہنا چاہا۔ آپ خاموش رہیں سر سلطان، آپ کی وجہ سے یہ اتنا بگڑا ہے اور نوبت آج یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ میں فرائض کی راہ میں کسی رشتے کو رکاوٹ نہیں بننے دوں گا۔ اگر اس ناقلف نے یہ حرکت کی ہے تو اسے اس کی عبرتناک سزا ملے گی۔ سر رحمان نے سر سلطان کی بات کاٹتے ہوئے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ جناب قسم لے لیں میں ابھی تک کنوارا ہوں، اب بھلا بزرگوں جیسی حرکت میں؟ عمران نے رو دینے والے لہجے میں کہا۔ شٹ اپ، بند کرو اپنی بکواس، مینیجر کو بلاؤ، سر رحمان نے غصے سے چیخ کر کہا۔ آخری الفاظ انہوں نے اپنے پیچھے کھڑے ہوئے ایک پولیس آفیسر سے کہے۔ پولیس آفیسر تیزی سے ایک راہداری کی طرف بڑھ گیا۔ آخر ہوا کیا ہے، کچھ تو بتائیں، عمران نے ایک یکلخت سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ ابھی پتہ چل جاتا ہے، اداکاری کرنے کی ضرورت نہیں، سر سلطان نے اسے بری طرح سے ڈانٹتے ہوئے کہا اور عمران سر پر ہاتھ پھیر کر ہی رہ گیا۔ اتنا تو اندازہ کر چکا تھا کہ کیفے میں کوئی قتل ہو گیا ہے اور شاید سر رحمان اس قتل کا شبہ عمران پر ڈال رہے ہیں، لیکن اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ عمران کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ اس کیفے میں تو اسے شاید سال ہو گیا تھا، وہ آیا ہی نہ تھا۔ اسی لمحے ایک ادھیڑ عمر آدمی تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا راہداری سے نکل کر ان کی طرف بڑھ آیا۔ اس کے چہرے پر شدید پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ یس سر، حکم سر، ادھیڑ عمر آدمی نے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ مینیجر، یہ سامنے علی عمران کھڑا ہے، کیا اس کے متعلق تم نے رپورٹ کی تھی؟ سر رحمان نے مینیجر سے مخاطب ہو کر کہا۔ جی ہاں بالکل یہی ہے جناب، میں انہیں اچھی طرح پہچانتا ہوں جناب، مینیجر نے مڑ کر عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور عمران حیرت سے آنکھیں نیچے کر ہی رہ گیا۔ سپرنٹینڈنٹ فیاض، مینیجر کی بات سنتے ہی سر رحمان نے چیخ کر سپرنٹینڈنٹ فیاض سے کہا۔ یس سر، سپرنٹینڈنٹ فیاض یکلخت اٹینشن ہو گیا۔ عمران کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دو، یہ میرا آرڈر ہے، سر رحمان نے تیز لہجے میں کہا۔ یس سر، سپرنٹینڈنٹ فیاض نے کہا اور جیب سے کلپ ہتھکڑیاں نکال کر عمران کی طرف بڑھنے لگا۔ ٹھہرو، یہ کیا طریقہ ہے؟ مجھے بتاؤ تو میرا جرم کیا ہے؟ عمران نے انتہائی غرق لہجے میں کہا۔ ہتھکڑی ڈالو، اس کے بعد سب کچھ ہوگا، سر رحمان نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ سر رحمان، آپ ذرا حوصلے سے کام لیں، سر سلطان نے کچھ کہنا چاہا۔ آپ خاموش رہیں، یہ میرے محکمے کا کیس ہے اور میں اس سے بااختیار ہوں، سر رحمان نے پلٹ کر سر سلطان کو تقریباً ڈانٹتے ہوئے کہا۔ سوری ڈیڈی، آپ کو صبح معطل کر دیا گیا ہے اور اب آپ سینٹرل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل نہیں رہے، اس لیے آپ کا حکم نہیں چل سکتا۔ آپ کے محکمے کا چارج سر سلطان کو سونپ دیا گیا ہے اور سر سلطان اس وقت با اختیار ہیں۔ کیوں سر سلطان، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ عمران نے انتہائی خشک اور سرد لہجے میں کہا۔ کس میں یہ جرأت کہ مجھے معطل کرے؟ سر رحمان نے غصے کی شدت سے بری طرح چیختے ہوئے کہا۔ عمران ٹھیک کہہ رہا ہے سر رحمان، صدر مملکت نے صبح آپ کو عہدے سے معطل کر دیا ہے اور آپ کے محکمے کا فرائض عارضی طور پر مجھے سونپ دیے ہیں، آرڈر میرے پاس پہنچ چکے ہیں، سر سلطان نے بھی خشک لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اور عمران کا اشارہ اچھی طرح سمجھ گئے تھے۔ لیکن کس جرم میں مجھے ابھی تک یہ آرڈر نہیں ملے، میں کیسے یقین کر لوں؟ سر رحمان کی حالت دیکھنے والی تھی، ماتحتوں کے سامنے اس قسم کی بات، اور وہ بھی سر سلطان جیسے ذمہ دار آدمی کے منہ سے کم از کم وہ تصور بھی نہ کر سکتے تھے۔ جرم ان سے جا کر پوچھیں جنہوں نے آپ کو معطل کیا ہے، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ مینیجر، فون لے کر آؤ، میں صدر مملکت سے بات کرتا ہوں، یہ کیا تماشا ہے؟ سر رحمان نے غصے سے کھولتے ہوئے انداز میں مینیجر سے مخاطب ہو کر کہا۔ ٹھہرو مینیجر، پہلے یہ بتاؤ کہ یہاں کیا ہوا ہے، اور سر رحمان آپ پلیز خاموش رہیں، عمران نے مینیجر اور سر رحمان سے مخاطب ہو کر کہا۔ تم کون ہوتے ہو مجھے اور مینیجر کو حکم دینے والے؟ نکل جاؤ یہاں سے، گیٹ آؤٹ۔ سر رحمان اور زیادہ بگڑ گئے۔ سر رحمان، آپ اپنے دفتر جائیں، میں وہیں آ کر آپ سے تفصیلی بات کروں گا، یہاں پر خاموش رہیں۔ عمران جو کچھ کر رہا ہے میری اجازت سے کر رہا ہے، سر سلطان نے کہا۔ یعنی تم
تم مجرم کو ہی اختیار دے رہے ہو کہ وہ اپنے جرم کی تفتیش کرے؟ کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ سر رحمان نے کہا، اگر یہ مجرم ثابت ہوا تو میں اپنے ہاتھوں سے اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈال دوں گا۔ آپ مجھے اچھی طرح جاننے کے باوجود ایسی بات کر رہے ہیں، سر سلطان نے کہا۔ تمہیں معلوم ہے کہ اس مینیجر نے رپورٹ دی ہے، اب مینیجر نے تمہارے سامنے پہچان لیا ہے، اور کون سا ثبوت چاہیے تمہیں؟ سر رحمان نے کہا، ڈیڈی، بعض اوقات وہ کچھ ہوتا نہیں جو کچھ بتایا جاتا ہے یا نظر آتا ہے، لیکن آپ کو تو شاید شوق ہے کہ سپر فیاض کو مجھے ہتھکڑی لگاتے دیکھنے کا۔ مینیجر بولو، یہاں کیا ہوا ہے؟ عمران نے سر رحمان سے بات کرتے ہوئے مینیجر سے مخاطب ہو کر کہا، جناب، ابھی 2 گھنٹے قبل یہ صاحب جو مر چکے ہیں ایک خوبصورت غیر ملکی لڑکی کے ساتھ یہاں کیفے میں داخل ہوئے اور آ کر ایک میز پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے شراب طلب کی اور دونوں شراب پینے لگے کہ کچھ دیر بعد آپ کیفے میں داخل ہوئے۔ آپ نے اس لڑکی کو بازو سے پکڑ کر باہر کی طرف کھینچنا شروع کیا۔ لڑکی بری طرح چیخنے لگی۔ آپ کے ہاتھوں میں ریوالور تھا۔ ان صاحب نے آپ کو روکنا چاہا تو آپ نے ان پر اندھا دھند فائرنگ کر دی اور چیختے چلاتی لڑکی کو کھینچتے ہوئے کیفے سے باہر چلے گئے۔ لوگوں نے آپ کا راستہ روکنا چاہا تو آپ نے ان پر بھی فائر کھول دیا۔ اس طرح لوگ اس لڑکی کی مدد نہ کر سکے اور کیفے کے باہر کھڑی کار میں لڑکی کو ڈال کر لے کر چلے گئے۔ میں چونکہ آپ کو اچھی طرح پہچانتا ہوں، اس لیے میں نے سب سے پہلے سر رحمان کو فون کیا، اس کے بعد پولیس کو، پھر یہ سب صاحبان یہاں آ گئے۔ مینیجر نے پوری تفصیل سے قصہ بتا دیا۔ اب کرو حمایت اس مجرم کی۔ سر رحمان نے پلٹ کر سر سلطان سے مخاطب ہو کر انتہائی طنزیہ لہجے میں کہا، میں اس وقت کون سا لباس پہنا ہوا تھا؟ عمران نے سرد لہجے میں مینیجر سے پوچھا۔ یہی جو آپ نے ابھی پہن رکھا ہے، مینیجر نے بڑے مطمئن انداز میں جواب دیا۔ تم یہ بیان کس کے کہنے پر دے رہے ہو؟ سنو، میں روح سے بھی ہڈیاں برآمد کر لیتا ہوں، سمجھے؟ اس لیے جو کچھ سچ ہے وہ بتا دو، ورنہ بے موت مارے جاؤ گے، اور اگر تم کسی خوف کی بنا پر ایسا کر رہے ہو تو بے فکر ہو جاؤ، میں تمہیں مکمل تحفظ دوں گا۔ عمران کا لہجہ اس قدر سرد تھا کہ سر رحمان جیسے آدمی کے جسم میں بھی سردی کی لہر دوڑ گئی۔ جناب، میں سچ کہہ رہا ہوں، یہاں 4 بہرے موجود تھے، آپ ان سے تصدیق کر لیں۔ لوگ تو قتل کی وجہ سے بھاگ گئے لیکن بہرے تو موجود ہیں، مینیجر نے جواب دیا۔ بلاؤ ان بہروں کو، عمران نے کہا۔ عمران، جانتے ہو یہ لاش کس کی ہے؟ سر سلطان نے اس بار انتہائی خشک لہجے میں کہا۔ لاش کا چہرہ آپ کی طرف ہے، آپ ہی بتا دیں، عمران نے بھی خشک لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ وزارت مدنیات کے چیف سیکرٹری گلزار رسول ہیں، سر سلطان نے کہا۔ ہوں گے، میں تو انہیں جانتا ہی نہیں، عمران نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ اس کا دماغ اس ساری صورتحال سے واقعی گھوم گیا تھا۔ اسی لمحے 4 بہرے سکڑے سہمے انداز میں وہاں آ کر کھڑے ہو گئے۔ سنو، یہ قتل کس نے کیا ہے؟ کیا تم قاتل کو پہچانتے ہو؟ سر سلطان نے ان بہروں سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ جی ہاں، ان صاحب نے، یہ جو سامنے کھڑے ہیں، یہ غیر ملکی لڑکی کو زبردستی اغوا کر کے لے آئے تھے اور ان صاحب کو انہوں نے گولیاں چلا کر مار ڈالا۔ چاروں بہروں نے ایک زبان ہو کر کہا۔ اس نے اس وقت کون سا لباس پہن رکھا تھا؟ سر سلطان نے پوچھا۔ یہی جو اس وقت پہنا ہوا ہے، چاروں بہروں نے جواب دیا۔ اب تو عمران کے ہوش واقعی اڑ گئے۔ مینیجر اور بہروں کے چہرے بتا رہے تھے کہ وہ سچ بول رہا ہے، لیکن عمران جانتا تھا کہ اس نے نہ قتل کیا ہے، نہ اغوا، اور نہ وہ اس طرف آیا ہے۔ پھر آخر یہ سب کیا چکر ہے؟ کوئی بات سمجھ میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے سپرنٹینڈنٹ فیاض، اس ہتھکڑی لگا دو، سر سلطان نے خشک لہجے میں سپر فیاض سے مخاطب ہو کر کہا، اور سپر فیاض سر ہلاتا ہوا آگے بڑھا۔ لیکن اسی لمحے عمران بجلی کسی تیزی سے اچھلا اور پھر اس نے ریوالور سر سلطان کی کنپٹی سے لگ گیا۔ خبردار، اگر کوئی آگے بڑھا تو میں گولی چلا دوں گا، عمران نے چیختے ہوئے کہا، اور ہال میں موجود ہر شخص ساکت رہ گیا۔ عمران، ہٹ جاؤ ورنہ میں تمہیں گولی مار دوں گا، سر رحمان نے تیزی سے جیب سے ریوالور نکالتے ہوئے چیخ کر کہا۔ میری انگلی گولی سے زیادہ تیز حرکت کرتی ہے، سمجھے؟ آپ کو اگر سر سلطان کی زندگی عزیز ہے تو ہٹ جائیں، چلیں سر سلطان دروازے کی طرف، اور سنیں، میں بالکل لحاظ نہیں کروں گا۔ عمران کا لہجہ اس قدر خشک تھا کہ سر سلطان کا جسم نمایاں طور پر کانپنے لگا۔ سر رحمان دانت پیس کر رہ گئے، وہ عمران کو بے بسی سے جاتا ہوا دیکھتے رہے۔ عمران نے سر سلطان کو کار تک لایا اور کار کا دروازہ کھول کر سر سلطان کو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے کا کہا اور خود گھوم کر سائیڈ سیٹ پر آ گیا۔ سنو، میں تمہیں، سر سلطان نے پہلی بار کچھ کہنا چاہا۔ بولنے کی ضرورت نہیں، خاموش رہیں، عمران نے انہیں بری طرح ڈانٹ دیا، اور سر سلطان نے خاموشی سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ اگر کسی نے تعاقب کیا تو میں سر سلطان کو گولی مار دوں گا، سمجھے؟ عمران نے چیخ کر کہا۔ چلیں آگے بڑھیں، عمران نے کہا۔ ریوالور اب بھی سر سلطان کی کنپٹی کے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ سر سلطان نے خاموشی سے کار آگے بڑھا دی اور چند لمحوں بعد کار کیفے پیالہ بار سے کافی فاصلے پر پہنچ گئی۔
बस यहाँ चौक के करीब रोक दें, इमरान ने कहा। सर सुल्तान ने खामोशी से ब्रेक लगाकर कार साइड पर रोक दी। इमरान ने रिवॉल्वर नीचे कर दिया और हाथ बढ़ाकर ड्राइविंग सीट वाला दरवाज़ा खोल दिया। सर सुल्तान चंद लम्हों बाद कार से बाहर आ चुके थे। यहाँ से कुछ देर बाद आपको टैक्सी मिल जाएगी और सदर मुमलिकत से बात कर लेना, वरना डैडी क़यामत धाड़ेंगे। और सुने, डैडी का दिमाग चल गया है, वरना यकीन करें मेरे फरिश्तों को भी इस वाक़े का इल्म नहीं है, और आपका थोड़ा सुकून सुखाना इसलिए ज़रूरी समझा कि आपने भी डैडी की तरह मेरी गिरफ़्तारी का हुक्म दिया था। खुदा हाफिज़, इमरान ने नरम लहजे में मुस्कुराते हुए कहा, और दूसरे लम्हे उसकी कार इंतहाई तेज़ रफ्तारी से सड़क पर दौड़ती हुई आगे बढ़ गई और सर सुल्तान खामोश खड़े कार को जाता देखते रहे। होटल ताज शहर के गुंजानाबाद के दरमियान में वाक़ था। खासा बड़ा होटल था और इसमें हर किस्म के लोग का हुजूम सा रहता था, क्योंकि इस होटल में खानों में और जायके की दूर दूर तक धूम थी। वसी और अरीस हॉल में दोपहर के वक्त तो मुश्किल से ही कोई कुर्सी खाली मिलती थी। एक कुर्सी के पीछे चार चार अफराद इंतज़ार में खड़े रहते थे। हॉल की साइडों पर बने हुए कैबिनों में भी खाना खाने वालों का हुजूम रहता था। अलबत्ता ये केबिन पहले से ही रिज़र्व करवाई जा सकते थे। यहाँ के शुमाली हिस्से में मौजूद सबसे बड़े केबिन में इस वक्त 4 अफराद बैठे हुए थे और वो बाकायदा खाना खाने में मसरूफ़ थे। उन सब के जिस्मों पर आम सा लिबास था और चारों मुकामी थे। बॉस का हुक्म है कि कैफ़े मालाबार जैसा एक ड्रामा यहाँ भी किया जाए। एक आदमी ने खाना खाते हुए आहिस्ता से कहा, ठीक है, लेकिन अभी पिछली अदायगी भी नहीं हुई। दूसरे ने कहा, बॉस ने वादा किया कि इकट्ठी अदायगी हो जाएगी। पहले ने जवाब दिया, लेकिन आखिर इन ड्रामों की क्या ज़रूरत है? तीसरे ने कहा, ज़रूरत का इल्म तो बॉस को ही होगा, हमारा तो काम बस हुक्म की तामील है और फिर हमें उसकी शानदार अदायगी होगी। हम क्यों सोचें पहले ने क्या कहा। मेरा ख्याल है कि फदर को यहीं बुला लिया जाए, होटल इस नए ड्रामे के लिए खासा अच्छा रहेगा। दूसरे ने कहा, लेकिन इस बार करोगे क्या? और हाँ, वो लड़की कहाँ है जिसे कैफ़े मालाबार से अगवा किया था? तीसरे ने चौंकते हुए कहा, वो हेडक्वार्टर पहुँचा दी गई है। अब बॉस जाने, वो पहले ने हंसते हुए कहा और वो सब हंस पड़े। लेकिन यहाँ करोगे क्या, ये भी सोचना है। चौथे ने पहले से कहा, मेरा ख्याल है कि पहले यहाँ झगड़ा किया जाए, फिर अचानक फायरिंग कर दी जाए। इस तरह खासा बड़ा हंगामा होगा और फंदर की शक्ल सूरत भी लोगों को अच्छी तरह याद रह जाएगी। दूसरे ने कहा, नहीं, ड्रामा ज़रा शानदार होना चाहिए। फंदर प्रिंस के लिबास में यहाँ आए, उसके बाकायदा बॉडीगार्ड हो, फिर बॉडीगार्ड का झगड़ा हो और बॉडीगार्ड फायरिंग करे, साथ ही फर्दर भी फायरिंग कर दे। 3-4 लोगों की फायरिंग से ख़ास लोग मरेंगे, इस तरह ज़्यादा लुत्फ़ आएगा। चौथे ने कहा, इमरान के बॉडीगार्ड तो अफ्रीकी हैं, फंदर इस बॉडीगार्डों को कहाँ से लाएगा, इसलिए ऐसा नामुमकिन है। वो पहले वाला प्रोग्राम ठीक है कि कुर्सी के लिए झगड़ा हुआ हो, फिर फर्दर फायरिंग करता हुआ निकल जाए और हो सके तो वो बाकायदा इस बात का ऐलान भी कर दे कि उसका नाम अली इमरान है और वो डायरेक्टर जनरल सेंट्रल इंटेलिजेंस का बेटा है। इस तरह सारा वाक़या खुलकर सामने आ जाएगा। तीसरे ने राय देते हुए कहा, ये ठीक रहेगा, फिर फर्दर को बुलाया जाए। पहले ने कहा, हाँ, यहाँ से उठो और उसे न सिर्फ ले आओ बल्कि हम सब ने ख्याल रखना है कि वो किसी के हत्थे ना चढ़ जाए, और फिर उसे बखैर आफियत वापस पहुँचाना भी हमने ही है। दूसरे ने सर हिलाते हुए कहा और उन सब ने सर हिलाते हुए खाने से हाथ रोक दिए और फिर वो उठ खड़े हुए और उनमें से एक ने केबिन का पर्दा हटाया तो एक वेटर तेज़ी से उनकी तरफ लपका। कितने पैसे? पहले ने पूछा। 88 रुपये जनाब, बहरे ने जवाब दिया। तो पहले ने जेब से 100 का नोट निकालकर बहरे को दे दिया। बाकी तुम रख लेना, उसने कहा, और बहरे ने जल्दी से सलाम किया और वो चारों केबिन से निकलकर रुमालों से हाथ मुंह पोंछते हुए हॉल से गुजरकर होटल के मेन गेट से बाहर निकल आए। अच्छा, अब अपनी अपनी ड्यूटी अच्छी तरह समझ लो। जहांगीर जाकर फर्दर को ले आए और कार बिल्कुल गेट के साथ रुकेगा और वो खुद भी फर्दर के साथ ही हॉल के अंदर जाएगा और रास्ते में से पूरी हिदायत देगा। शफी, तुमने गेट के बिल्कुल करीब रहना है। जैसे ही फर्दर फायरिंग करने बाहर निकले, तुमने उसे बिजली की तेज़ी से पकड़कर कार में पहुंचा देना है। और आशिक, तुमने कार की ड्राइविंग सीट पर रहना है, कार स्टार्ट रहनी चाहिए। जैसे ही फर्दर बैठेगा, तुमने कार लेकर आगे बढ़ जाना है। और हाँ, हॉल के अंदर मैं रहूँगा ताकि अगर कोई फर्दर को काबू करना चाहे तो मैं और जहांगीर उसे बचा लेंगे। आम तमाशाइयों के अंदाज में फर्दर के जाते ही हमने सब ने एक एक करके मुख्तलिफ रास्तों से हेडक्वार्टर पहुंच जाना है। पहले ने पूरी हिदायत देते हुए कहा, ठीक है,
بالکل ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ فردر کے پاس مشین گن ہونی چاہیے۔ عاشق نے کہا، نہیں مشین گن نہیں، مشینی پسٹل ہی ٹھیک رہے گا۔ مشین گن چھپ نہ سکے گی۔ اور جہانگیر فندر کو اچھی طرح سمجھا دے کہ کچھ دیر بعد جھگڑا کرے اور پھر فائرنگ شروع کر دے تاکہ اس کی شکل و صورت اچھی طرح لوگوں کو یاد رہ جائے۔ پہلے نے کہا، ٹھیک ہے راما، میں اسے اچھی طرح سمجھا دوں گا۔ ویسے وہ خود بھی بہت سمجھدار ہے۔ کیفے مالابار میں اس نے کس طرح اداکاری کی کہ سب چکر کھا کر ہی رہ گئے۔ جہانگیر نے مسکراتے ہوئے کہا، اوکے اب تم جاؤ اور اسے لے آؤ، مرکری شیشے والی کار میں لے آنا تاکہ راستے میں اسے کوئی دیکھ نہ سکے۔ راما نے کہا، میں سمجھتا ہوں، تم فکر نہ کرو، جہانگیر نے کہا اور ایک طرف کھڑے ہو کر موٹر سائیکل کی طرف بڑھ گیا، جبکہ وہ سب وہیں کھڑے آپس میں باتیں کرتے رہے۔ ہوٹل میں سے مسلسل لوگ آتے جاتے رہے اور ہوٹل کے سامنے کاروں، موٹر سائیکلوں اور رکشوں کا خاصا ہجوم تھا۔ ہر شخص اپنے اپنے معیار کی سواری پر آ جا رہا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد مرکری شیشے والی نیلے رنگ کی کار دور سے آتی دکھائی دی۔ فندر آ گیا، اب سب اپنی اپنی ڈیوٹی پر پہنچ جاؤ اور انتہائی ہوشیاری سے کام ہونا چاہیے۔ راما نے کار کو دیکھتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہا اور خود تیز تیز قدم اٹھاتا ہال کے اندرونی دروازے سے ہوتا ہوا اندر چلا گیا، جبکہ دوسرا آدمی آگے بڑھ کر گیٹ کے قریب کھڑا ہو گیا۔ تیسرا، جس کا نام عاشق تھا، وہیں کھڑا رہا کیونکہ فندر اور جہانگیر کے اندر جانے کے بعد کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر اس نے بیٹھنا تھا۔ کار سے اترنے والے، جسے فردر کہا جا رہا تھا، بالکل علی عمران کی قد و قامت، وہی چہرہ مورا، آنکھوں میں وہی چمک، مخصوص کی ٹیکنی کلر لباس پہنے ہوئے وہ بالکل علی عمران ہی لگ رہا تھا۔ وہ اندر داخل ہو گیا۔ پہلے تو عمران کے سے انداز میں ادھر ادھر دیکھتا رہا، بالکل وہی انداز جسے کوا کو پکڑ کر دھوپ میں بٹھا دیا گیا، اور وہ پھر تیزی سے آگے بڑھا اور ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے قدرے لمبے تڑنگے آدمی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ وہ آدمی پورے دھیان سے کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ بس بس، بہت کھا لیا، اب میرے لیے جگہ خالی کر دو، 2 گھنٹہ ہو گیا مجھے انتظار کرتے کرتے۔ عمران کے روپ میں فندر کا لہجہ بہت سخت تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے وہ آدمی کی آواز سن کر چونک پڑا۔ اس کی بڑی بڑی مونچھیں غصے سے پھڑکنے لگی۔ جاؤ دور ہٹو، دیکھ نہیں رہے ہو میں ابھی کھانا کھا رہا ہوں؟ مونچھوں والے نے خرخ لہجے میں اسے دور ہٹنے کے لیے کہا۔ تمہاری یہ جرأت کہ تم سینٹرل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل سر رحمان کے بیٹے علی عمران سے اس لہجے میں بات کرو؟ فندر نے بری طرح چیختے ہوئے کہا، اور اس کی آواز سن کر نہ صرف ہال میں موجود کھانا کھانے والے چونک پڑے بلکہ کھانے کے انتظار میں کھڑے افراد بھی اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ تم چاہے گورنر کے بیٹے ہی کیوں نہ ہو، ہٹ جاؤ ورنہ شتاب خان تمہاری بتی سے نکال دے گا۔ مونچھوں والا بھی کوئی ہٹ چھٹ ہی دکھائی دے رہا تھا، مگر دوسرے لمحے چٹاک کی بھرپور آواز سے ہوٹل تاج کا ہال گونج اٹھا۔ فندر کا بھرپور تھپڑ پوری قوت سے شتاب کے چہرے پر پڑا تھا اور شتاب خان الٹ کر کرسی سمیت پیچھے جا گرا۔ ہٹو، علی عمران جو کہہ دیتا ہے وہی ہوتا ہے، فندر کے چیختے ہوئے کہا۔ لیکن شتاب خان کی آنکھوں میں بھی خون اتر آیا تھا۔ وہ نیچے گرتے ہی تیزی سے اچھل کر کھڑا ہوا اور پھر فردر پر یوں جھپٹا جیسے عقاب چوڑیا پر جھپٹتا ہے۔ لیکن فردر حیرت بھرتی سے نہ صرف ایک طرف ہٹا بلکہ اس کی لات بجلی کسی تیزی سے شتاب کے پہلو پر لگی اور شتاب خان چیختا ہوا آگے والی میز پر جا گرا۔ پھر تو جیسے ہی ہال میں بھوپال سا آ گیا، لوگوں کا بھگدڑ مچ گئی اور سب تیزی سے ادھر ادھر ہٹ رہے تھے۔ کئی میزیں الٹ گئیں، کئی کرسیاں الٹ پلٹ ہو گئیں، کھانے کے برتن اڑ گئے۔ شتاب خان خاصا تیز نکلا، نیچے گرتے ہی وہ اچھلا اور پھر لٹو کی طرح گھومتا ہوا فندر سے آ ٹکرایا اور فندر بے اختیار لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹا۔ شتاب خان نے اسے گالیاں دیتے ہوئے ناک پر ٹکر مارنی چاہی، لیکن فندر نے پھرتی سے گھٹنا موڑ کر آگے کر دیا اور مینڈکے کی طرح دوڑ کر ٹکر مارنے کے لیے بڑھنے والا تھا۔ شتاب خان نے موڑے ہوئے گھٹنے سے ٹکرا کر چیختا ہوا پیچھے ہٹا، تم نے علی عمران پر ہاتھ اٹھا کر اپنی موت کے پروانے پر دستخط دی ہے، فندر نے چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے انتہائی پھرتی سے جیب سے ریوالور نکالا اور پھر وہ دوبارہ حملے کے لیے پر تولنے والا شتاب خان فندر کے ریوالور سے نکلنے والی گولیوں کی زد میں آ گیا۔ فائرنگ کے دھماکوں سے پورا ہال گونج اٹھا۔ اس کے ساتھ ہی شتاب خان کی چیخوں نے صورتحال کو اور زیادہ گھمبیر بنا دیا۔ فندر مسلسل فائرنگ کرتا ہوا تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا گیا۔ اب ہال میں موجود لوگ اس کی گولیوں کی زد میں آ کر مکھیوں کی طرح گر رہے تھے۔ چند لمحوں بعد فندر دروازے سے نکلا اور تیزی سے مڑ کر شیشوں والی کار کی طرف دوڑتا گیا جس کی ڈرائیونگ سیٹ پر عاشق بیٹھا ہوا تھا اور کار اسٹارٹ تھی۔ جیسے ہی فندر کار کے قریب پہنچا، عاشق نے ہاتھ بڑھا کر اس کی طرف کا دروازہ کھولا اور فردر اچھل کر سیٹ پر بیٹھا اور کار رائفل سے نکلنے والی گولیوں کی طرح آگے دوڑتی چلی گئی۔ شام کے اخبارات کی چیختی ہوئی شہ سرخیوں نے پورے دارالحکومت میں ہلچل مچا دی تھی، کیونکہ مالابار اور ہوٹل تاج کے واقعات کی بھرپور رپورٹنگ کی گئی تھی۔
عمران کے ساتھ ساتھ سر رحمان کے فوٹو شائع کیے گئے تھے۔ سینٹرل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل سر رحمان کے صاحبزادے علی عمران نے دارالحکومت میں قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا۔ اس قسم کی سرخیوں نے عوام کے غیظ و غضب کو اور بڑھا دیا تھا، کیونکہ اعلیٰ سرکاری افسر کے حوالے نے جلتی پر تیل کر کام کیا تھا۔ ہر طرف سے سر رحمان کو فوری طور پر معطل کرنے اور علی عمران کو گرفتار کرنے پر اصرار کیا جا رہا تھا۔ پورے شہر میں ہاکر چیخ چیخ کر ان شہ سرخیوں کو بڑھا چڑھا کر پکار رہے تھے، اخبار دھڑا دھڑ بک رہے تھے اور سب کی زبانوں پر عمران کی اس قتل و غارت کا چرچا تھا۔ دانش منزل کے آپریشن روم میں عمران اخبارات سامنے رکھے ان خبروں کے مطالعے میں مصروف تھا۔ وہ سر سلطان کو چھوڑ کر وہاں سے سیدھا دانش منزل آ گیا تھا۔ اس نے یہاں سے فون کر کے سلیمان کو فلیٹ بند کر کے رانا ہاؤس پہنچنے کا حکم دیا تھا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں سلیمان غریب کی شامت آ جائے گی۔ اور ابھی کیفے مالابار والے واقعے کا کوئی اتا پتہ نہ چلا تھا کہ یہ ہوٹل تاج والا قصہ سامنے آ گیا۔ فائرنگ کرتا ہوا علی عمران دروازے سے نکلتا ایک فوٹو میں صاف دکھائی دے رہا تھا۔ شاید کوئی پریس فوٹوگرافر بھی کھانا کھانے وہاں پہنچا ہوا تھا اور پھر وہ گولیوں کی بوچھاڑ کے باوجود اپنے کیمرے کو نہ روک سکا ہوگا۔ بڑا واضح فوٹو تھا اور عمران کی نظریں اس وقت اسی فوٹو پر جمی ہوئی تھیں۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے واقعی یہ اسی کا فوٹو ہو۔ وہی ٹیکنیک کلر لباس، وہی چہرہ، وہی آنکھیں، چال، قد و قامت، ریوالور پکڑنے کا انداز، سب کچھ بالکل ویسا ہی تھا۔ بلیک زیرو آج کل چھٹی پر تھا، اس کے والد بیمار تھے اور وہ عمران سے کہہ کر ان سے ملنے گیا تھا۔ چونکہ آج کل کوئی کیس بھی نہ تھا، اس لیے عمران نے اسے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس وقت عمران آپریشن روم میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ عمران ابھی فوٹو دیکھنے میں مصروف تھا کہ پاس پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ X2 عمران نے مخصوص لہجے میں کہا، سلطان بول رہا ہوں۔ عمران کہاں ہے طاہر؟ دوسری طرف سے سر سلطان کی سخت اور سپاٹ آواز سنائی دی۔ انہوں نے شاید عمران کو بلیک زیرو ہی سمجھا تھا۔ اوہ سر، عمران صاحب تو غائب ہیں، ان کے فلیٹ پر تالا پڑا ہوا ہے۔ عمران نے اس بار بلیک زیرو کے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، اسے ڈھونڈو، اس کمبخت نے اب تک سارا کیا کرایہ ڈبو دیا ہے۔ سارا شہر نہ صرف اس کے خلاف ہو گیا ہے بلکہ صدر مملکت اور تمام اعلیٰ حکام پنجے جھاڑ کر اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ سر رحمان کی صدمے کے مارے بری حالت ہے۔ صدر مملکت نے مجھے اس کی فوراً گرفتاری کے سختی سے احکامات دیے ہیں اور یہ ضروری بھی ہے تاکہ بھپرے ہوئے عوام کو فوری طور پر سنبھالا جا سکے، سر سلطان نے تیز اور سخت لہجے میں کہا۔ لیکن سر، آپ تو عمران صاحب کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ کبھی ایسی حرکت نہیں کر سکتے، یہ ان کے خلاف کوئی گہری سازش ہو رہی ہے، عمران نے بلیک زیرو کے لہجے میں کہا۔ کسی کا دماغ گھومتے دیر نہیں لگتی۔ کیفے مالابار میں تو مینیجر اور بیرو کے زبانی بیانات تھے، لیکن اب ہوٹل تاج میں فائرنگ کرتے ہوئے اس کا فوٹو بھی اخبارات میں آ گیا ہے۔ اب کسی شک و شبہ کی کیا گنجائش رہ گئی ہے؟ سر سلطان کا لہجہ بے حد سخت تھا۔ جناب، اگر ایک مینیجر، 4 بیرو اور فوٹو کی بنیاد پر آپ عمران صاحب جیسے شخص کے متعلق اس نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں تو کل آپ کا فوٹو بھی اسی طرح اخبار میں شائع ہو سکتا ہے۔ کیا آپ جیسے میک اپ کر کے ایسی کوئی حرکتیں نہیں کی جا سکتی؟ عمران نے کہا۔ وہ لہجہ بلیک زیرو کا ہی تھا، لیکن اس کے انداز میں سختی آ گئی تھی۔ اوہ، تو تمہارا مطلب ہے عمران کے میک اپ میں ایسا کیا جا رہا ہے؟ لیکن کیوں؟ سر سلطان نے اس بار چونکتے ہوئے کہا۔ شاید اس زاویے پر انہوں نے اب تک سوچا ہی نہ تھا۔ اس کیوں کا جواب تو تلاش کرنا پڑے گا۔ آپ ایسا کریں، محکمانہ طور پر یہ کیس سیکرٹ سروس کو ٹرانسفر کر دیں اور اخبارات میں سرکاری طور پر یہ بیان شائع کرا دیں کہ علی عمران گزشتہ 1 ماہ سے سرکاری مشن پر ملک سے باہر گیا ہوا ہے۔ اس طرح عوام بھی شک و شبے میں پڑ جائیں گے اور حالات نارمل ہو جائیں گے۔ ادھر جو مجرم ایسا کر رہے ہیں وہ گھبرا کر اپنے بلوں سے نکل آئیں گے۔ عمران نے کہا، آج تو تم بالکل عمران جیسی باتیں کر رہے ہو۔ تمہاری باتیں میرے دل کو لگ رہی ہیں۔ واقعی مجھ سے حماقت ہو گئی ہے۔ میں نے عمران کو ایسا سمجھ لیا۔ میں خود صدر مملکت سے بات کر لیتا ہوں، سر سلطان نے کہا۔ عمران صاحب کی صحبت میں بیٹھ کر ان جیسا نہیں بنا جا سکا تو ان جیسی باتیں تو سیکھی جا سکتی ہیں، عمران نے بلیک زیرو کے لہجے میں مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا، تم عمران کو ڈھونڈو، اسے کہو مجھ سے براہ راست بات کرے، اس طرح چھپ جانے کا کیا فائدہ، سر سلطان نے کہا۔ بہت بہتر جناب، جیسے ہی عمران کا پتہ چلا آپ کا پیغام پہنچا دیا جائے گا، عمران نے دوبارہ مؤدبانہ لہجے میں کہا اور پھر دوسری طرف سے ریسیور رکھے جانے کی آواز سن کر اس نے بھی ریسیور رکھ دیا۔
ایک بار تو اس کا دل چاہا کہ وہ اپنے لہجے میں شروع ہو جائے، لیکن پھر اس نے ارادہ بدل لیا، کیونکہ اس طرح آئندہ سلطان بلیک زیرو سے بات کرتے ہوئے ہمیشہ اسی شک و شبے میں مبتلا رہیں گے کہ بلیک زیرو سے بات کر رہے ہیں یا عمران سے۔ اس لیے وہ اپنا ارادہ گول کر گیا تھا۔ وہ چند لمحے بیٹھا سوچتا رہا، پھر اس نے جولیا کو فون کرنے کے لیے ٹیلی فون کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی اور عمران نے ریسیور اٹھا لیا۔ ایکس 2 عمران نے مخصوص لہجے میں کہا، جناب میں جولیا بول رہی ہوں، ساری سیکرٹ سروس اس وقت میرے فلیٹ میں موجود ہے، عمران کے متعلق باتیں ہو رہی ہیں۔ سر میں نے مناسب سمجھا کہ آپ سے بات کر لی جائے۔ سر آخر یہ کیا چکر چل پڑا ہے؟ ہم سب کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ کم از کم عمران ایسا نہیں کر سکتا۔ جولیا نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، تمہارا فیصلہ درست ہے جولیا، یہ حرکتیں عمران کی نہیں ہے، یہ کسی خاص چکر میں عمران کا نام استعمال کیا جا رہا ہے، اور میں ابھی تمہیں فون کرنے ہی والا تھا کہ تمہاری کال آ گئی۔ تم ایسا کرو کہ پوری سیکرٹ سروس سمیت شہر میں پھیل جاؤ اور ان دونوں واقعات کے بارے میں مزید شواہد اکٹھے کرو، کوئی ایسا کلو لازمی مل جائے گا جس سے اصل بات سامنے آ جائے گی۔ عمران نے نرم لہجے میں کہا، ٹھیک ہے سر، ہم یقیناً کلو تلاش کر لیں گے، لیکن سر یہ عمران کہاں ہے؟ فلیٹ پر تو تالا پڑا ہوا ہے، رانا ہاؤس میں بھی نہیں ہے، میں نے ابھی وہاں فون کیا تھا۔ جولیا نے کہا، گرفتاری کے خوف سے کہیں چھپا بیٹھا ہوگا۔ بہرحال تم اپنا کام کرو، مجھے اس کے پیچھے کسی بڑے جرم کی بو آ رہی ہے، جیسے ہی کوئی کلو ملے مجھے فوراً رپورٹ دینا، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ چلو تم بھی ہر وقت یہی رونا روتے تھے کہ کام نہیں ہے، کام نہیں ہے، اب کرو کام، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے دیوار پہ لگا ہوا بلب جل اٹھا اور ساتھ ہی مخصوص سیٹی کی آواز کمرے میں ابھری۔ عمران نے چوک کر میز کے کنارے پہ لگا ہوا بٹن آن کر دیا تو سامنے دیوار پر نفس اسکرین روشن ہو گئی۔ اسکرین پر دانش منزل کا گیٹ نظر آ رہا تھا، جس کے ساتھ ایک کار موجود تھی اور بلیک زیرو کھڑا تھا۔ عمران نے سر ہلا کر اس بٹن کو آف کیا اور دوسرا بٹن دبا دیا، جس سے گیٹ آٹومیٹک کھل جاتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بلیک زیرو کمرے میں داخل ہوا، اس کے چہرے پر گہرے تشویش کے آثار نمایاں تھے۔ عمران صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے اخبار پڑھا تو سیدھا ادھر آ گیا، بلیک زیرو نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ہونا کیا ہے؟ عمران کا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھنے لگا ہے۔ اب ہوش آ جائے گا جب سپر فیاض اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالے گا اور صدر اسے پھانسی کے پھندے سے لٹکائے گا تو اسے پتہ چل جائے گا کہ قانون سے کوئی بالا نہیں ہوتا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑا۔ اور پھر جب عمران نے کیفے مالابار میں پیش آنے والے سارے واقعات بتائے تو بلیک زیرو بے تحاشا ہنستا رہا۔ میرا تو خیال ہے کہ کوئی آپ کے ہاتھوں میں واقعی ہتھکڑیاں دلوانا چاہتا ہے، بلیک زیرو نے کہا، لیکن اس کے لیے اتنے آدمی مارنے کی ضرورت تھی، اور پھر وہ غیر ملکی لڑکی بھی غائب ہے جو محکمہ معدنیات کے چیف سیکرٹری کے ساتھ تھی۔ میرا خیال ہے کوئی گہرا چکر ہے، یہ سب کسی خاص پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ وہ تو ظاہر ہے، اتنے سارے قتل مذاق میں تو نہیں ہو سکتے، لیکن جو لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں وہ اس سے کیا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں؟ فرض کیا آپ کو گرفتار بھی کر لیا جاتا ہے، اس سے انہیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یہ بات سوچنے کی ہے، بلیک زیرو نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اسی فائدے میں تو سارا راز ہے۔ بلیک زیرو، تم ایسا کرو کہ ذرا جا کر وزیر معدنیات کے چیف سیکرٹری گلزار رسول کا حدود اربہ معلوم کرو۔ اس جیسے آدمی کا ایک غیر ملکی لڑکی کے ساتھ ساتھ شہر سے باہر کیفے میں بیٹھنا کچھ عجیب سا لگ رہا ہے، اور یہ بات بھی پتا کرو کہ وزیر معدنیات کے تحت آج کل کون کون سے خاص منصوبے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی معدنیات کے سلسلے کا ہی دھندا ہو، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں معلوم کر لیتا ہوں، بلیک زیرو نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اچھا، میں رانا ہاؤس جا رہا ہوں، اگر کوئی خاص بات ہو تو مجھے اطلاع دے دینا، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو بھی احتراماً اٹھ کھڑا ہوا۔ ابھی عمران بیرونی دروازے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ میز پہ پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ بلیک زیرو نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا، جبکہ عمران نے اپنے قدم روک لیے۔ ایکس 2 بلیک زیرو نے مخصوص لہجے میں کہا۔ طاہر، عمران کا پتہ چلا، میں سلطان بول رہا ہوں، دوسری طرف سے سر سلطان کی آواز سنائی دی۔ جی ہاں، موجود ہیں، بات کیجئے، بلیک زیرو نے مؤدبانہ لہجے میں کہا اور ریسیور عمران کی طرف بڑھا دیا۔ جی علی عمران، عمران نے بڑے بتکلف لہجے میں کہا، تم کہاں چھپ گئے تھے؟ میں نے پہلے بھی فون کیا تھا تو تمہارا کہیں پتہ نہ تھا، سر سلطان نے کہا۔ ڈھونڈنے والے ڈھونڈ ہی لیتے ہیں، فرمائیے کون کون میری وارنٹ گرفتاری لیے مجھے ڈھونڈ رہا ہے؟
آپ کے پاس ہو تو آپ بذریعہ فون میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا سکتے ہیں۔ عمران نے یکلک سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کونین چبانے کی ضرورت نہیں، حالات ہی ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم سب کے دماغ معاف ہو کر رہ گئے تھے۔ اگر تھوڑی دیر پہلے طاہر مجھے یہ نہ کہتا کہ یہ سب کچھ میک اپ کے ذریعے کیا جا رہا ہے تو اب تک آدھے سے زیادہ شہر تمہاری گرفتاری کے لیے بھاگ رہا ہوتا۔ طاہر سے بات کرنے کے بعد میں نے صدر مملکت سے بات کی، انہیں یہ پوائنٹ سمجھایا تو بات ان کی سمجھ میں آ گئی۔ چنانچہ تمہاری گرفتاری کے احکامات فی الفور منسوخ کر دیے گئے ہیں اور سرکاری طور پر اعلان کر دیا گیا ہے کہ علی عمران ایک سرکاری مشن پر گزشتہ 1 ماہ سے ملک سے باہر گیا ہوا ہے۔ ریڈیو اور ٹیلی ویژن پہ بھی وضاحتیں کر دی گئی ہیں۔ اس طرح معاملات واقعی سنبھل گئے ہیں۔ سر سلطان نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ شکر ہے آپ نے طاہر کی بات کو سمجھ لیا، میں تو کیفے میں لاکھ کہتا رہا، آپ نے میری بات پر یقین ہی نہ کیا تھا۔ عمران نے مسکرا کر بلیک زیرو کو آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ تمہاری بات مان کر تو میں نے تمہارے باپ کو معطل کر دیا تھا، لیکن پھر حالات ایسے بن گئے کہ مجھے مجبوراً وہ احکامات دینے پڑے۔ بعد میں صدر مملکت کے پی اے سے گٹھ جوڑ کر بڑی مشکل سے بات نبھائی، بڑا مسئلہ بنا دیا تھا سر رحمان نے۔ بہرحال بات بن گئی، ان کی فرضی معطلی کے احکامات کو فرضی طور پر منسوخ کرا دیا گیا ہے۔ سر سلطان نے ہنستے ہوئے کہا۔ او ہاں، واقعی میں آپ کا مشکور ہوں، آپ نے میرا اشارہ سمجھتے ہی اتنی بڑی بات کر دی، ورنہ ڈیڈی تو مجھے گولیوں سے بھون ڈالتے۔ عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا ان باتوں کو چھوڑو، ان لوگوں کا پتہ کراؤ جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ سر سلطان نے کہا۔ میرا تو خیال ہے کہ میں خود بھی مقابلے پہ اتر آؤں، کچھ آدمی وہ ماریں کچھ میں ماروں، بعد میں بیٹھ کر حساب کر لیں گے کہ اصلی عمران مقابلہ جیتا یا نقلی۔ عمران نے کہا۔ لیکن یہ نقلی کا چکر آخر کیوں چلایا گیا ہے؟ ہوٹل تاج میں مرنے والے تو عام لوگ تھے، لیکن کیفے مالابار کا مسئلہ دوسرا ہے۔ گلزار رسول صاحب اپنے محکمے کی ناک تھے، خاصے مشہور اور معروف آدمی تھے، ان کی موت سے ہمارے ملک کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ سر سلطان نے کہا۔ ہاں بات آ ہی گئی ہے تو بتا دیں گے گلزار رسول صاحب کس قسم کے آدمی تھے۔ ان جیسے عہدے کے آدمی کو غیر ملکی لڑکی کے ساتھ ایک عام سے کیفے میں بیٹھنا کچھ انوکھی سی بات ہے۔ عمران نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ گلزار رسول صاحب غیر شادی شدہ آدمی ہیں اور لڑکیوں کے بارے میں خاصے بدنام رہے ہیں، لیکن چونکہ یہ ان کا پرائیویٹ معاملہ تھا اس لیے حکومت نے کبھی اس بارے میں کوئی تشویش ظاہر نہیں کی۔ ویسے وہ خاصے ذہین اور اپنے کام کے ماہر تھے، انہوں نے محکمہ معدنیات میں بڑا کام کیا تھا، انگورا سے قیمتی جواہرات کی کانوں کی دریافت بھی ان کا کام تھا، اور جہاں تک مجھے علم ہے آج کل وہ کوہ ذرات کا سروے کر رہے تھے۔ گزشتہ دنوں ایک محفل میں ویسے ہی بات چھڑ گئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کا خیال ہے کہ کوہ زرغات میں ایسی دھات کے وسیع ذخائر ملنے کے امکانات روشن ہیں جس سے ہماری ایٹمی توانائی کے مرکز کو بے حد فائدہ پہنچے گا، اور وہ تو انتہا کہہ گئے تھے کہ اگر یہ دھات جسے وہ بلو ایکس کہہ رہے تھے مل گئی تو ملک میں بجلی کا بحران ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ بہرحال چونکہ یہ ٹیکنیکل سا مسئلہ تھا اس لیے میں نے زیادہ دلچسپی نہ لی تھی۔ سر سلطان نے کہا۔ یہ کوہ زرغات کا سلسلہ دارالحکومت کے شمالی مشرقی والا سلسلہ ہے یا کوئی اور ہے؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ ہاں وہی سلسلہ ہے، خاصا وسیع اور طویل سلسلہ ہے، سر سلطان نے کہا۔ اوکے جناب، آپ کی مہربانی، آپ نے مجھے گرفتاری سے بچا لیا۔ اب میں مزید آزادی سے آدمی ماروں گا اور کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ گواہ بھی میسر آتے رہیں۔ عمران نے کہا۔ بکواس نہیں چلے گی، سنجیدگی سے کام کرو، سر سلطان نے فرمائشی لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ میرا خیال ہے عمران صاحب اگر اس غیر ملکی لڑکی کا پتہ چل جائے جو گلزار رسول کے ساتھ تھی تو شاید کوئی بات بن جائے۔ بلیک زیرو نے کہا۔ میں نے تمہاری طرف سے سیکرٹ سروس کے ممبران کو ہدایت دے دی ہیں، وہ شہر میں پھیل کر کلو کو تلاش کریں۔ تم انہیں کہہ دینا کہ وہ اس غیر ملکی لڑکی کے بارے میں بھی معلومات حاصل کریں، کیفے مالابار کے بیروں سے اس کا حلیہ یقیناً مل جائے گا۔ عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی جولیا کو ہدایت دے دیتا ہوں۔ اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ میں اب کل ذرا کوہ زرغات کا چکر لگاؤں گا، ہو سکتا ہے اس کیس کی جڑیں وہاں موجود ہوں، عمران نے کہا، اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا بینون دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ یس کم ان، کمرے کے اندر سے ایک بھاری آواز سنائی دی اور دروازے پہ موجود راما اور اس کے 3 ساتھی دروازے کو دھکیلتے ہوئے کمرے میں داخل ہو گئے۔ کمرے میں خاصی تاریکی تھی اور وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئے چٹ کی آواز کے ساتھ ہی کمرہ روشن ہو گیا، اور انہوں نے کمرے کے کونے میں رکھی ہوئی بڑی سی آفس ٹیبل کے پیچھے بھاری بھرکم غیر ملکی کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ میز کے سامنے 4 کرسیاں موجود تھیں۔ غیر ملکی کے چہرے پر خاصی سختی کے آثار نمایاں تھے، اس کی نیلی آنکھوں سے سرد مہری اجاگر تھی، اور
आओ راما بیٹھو، غیر ملکی نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، اور وہ سب آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے میز کی طرف بڑھے اور پھر اس کے سامنے موجود کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ باس، مجھے یقین ہے ہمارا کام آپ کو پسند آیا ہوگا، راما نے قدرے فقیرانہ لہجے میں کہا۔ ہاں واقعی تم لوگوں نے بہت اچھا کام کیا ہے، دونوں بار ڈرامہ بہت کامیاب رہا۔ وہ فندر کہاں ہے؟ باس نے نرم انداز میں کہا اور اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ فندر شراب میں دھت تھا، اس لیے ہم اسے اپنے ساتھ نہیں لائے۔ وہ غضب کا اداکار ہے لیکن اس میں یہی بے تحاشا شراب نوشی والی کمزوری ہے، راما نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او واقعی یہ کمزوری ہے، کہاں ہے وہ؟ باس نے کہا۔ ہمارے ہیڈ کوارٹر میں، راما نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہارے ہیڈ کوارٹر؟ کیا مطلب؟ باس نے بری طرح چونکتے ہوئے پوچھا۔ باس، ہم اپنی رہائش گاہ کو ہیڈ کوارٹر ہی کہتے ہیں، راما نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او اچھا، بہرحال تم دونوں کاموں کا نہ صرف پورا معاوضہ ملے گا بلکہ انعام بھی، باس نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے میز کی نچلی دراز کھول کر اس میں سے ایک بڑا سا بریف کیس باہر کو گھسیٹا اور بریف کیس نکال کر میز پر رکھ دیا۔ باس نے تالوں کو کھولا اور بریف کیس کا ڈھکن اٹھا دیا۔ بریف کیس کرنسی نوٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ راما اور اس کے ساتھی کی آنکھوں میں بے تحاشا چمک ابھر آئی۔ میرا خیال ہے یہ تم سے طے شدہ معاہدے سے زیادہ ہیں، یہ سب تمہارے ہیں، باس نے مسکراتے ہوئے بریف کیس بند کر دیا۔ ان کے تالوں کو مخصوص انداز میں گھما کر اس نے بریف کیس راما کی طرف بڑھا دیا۔ راما نے جلدی سے بریف کیس اٹھا لیا۔ اب ہمیں اجازت ہے باس، کوئی اور خدمت ہو تو؟ راما نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھی بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ فی الحال تو نہیں، لیکن جلد ضرورت پڑے گی، میں تمہیں فون کر دوں گا، باس نے نرم لہجے میں کہا۔ ہم منتظر رہیں گے باس، راما نے کہا اور پھر سلام کر کے وہ واپس مڑ گیا۔ باس نے سر ہلا دیا۔ جب وہ چاروں دروازے سے نکل گئے تو باس نے میز پہ پڑے ہوئے انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر اس کا ایک بٹن دبا دیا۔ یس راجر، دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی۔ راجر، میں جیگر بول رہا ہوں، راما اور اس کے ساتھیوں کو میں نے بریف کیس دے دیا ہے، اب یہ سیدھے اپنے رہائش گاہ پر جائیں گے، تم اپنے ساتھیوں سمیت ان کے پیچھے جاؤ، بریف کیس کھولتے ہی یہ سب بے ہوش ہو جائیں گے، اس کے بعد ان کا خاتمہ مشکل نہ ہوگا، بہرحال ان کی شکلیں پہچانی نہ جا سکیں، یہ ضروری ہے، اور رقم حفاظت سے واپس لے آنا، جیگر نے سخت لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے باس، ایسا ہی ہوگا، آپ بے فکر رہیں، دوسری طرف سے چمکتے ہوئے لہجے میں کہا گیا۔ جیری کو میرے پاس بھیج دو، جیگر نے کہا اور انٹرکام کا ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک سنائی دی۔ یس کم ان، جیگر نے کہا، اور پھر دروازہ کھول کر ایک لمبا تڑنگا نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس کا جسم بتا رہا تھا کہ وہ خاصا سخت جان واقع ہوا ہے۔ کم ان جیری، جیگر نے اسے دیکھتے ہی کہا، اور جیری مستعدی سے چلتا ہوا میز کے سامنے والی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ میرا خیال ہے جیری، اب اصل مشن پر کام شروع کر دیا جائے، اب کم از کم عمران فوری طور پر ہماری راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گا، باس نے جیری کے بیٹھتے ہی کہا۔ سر، ابھی حکومت کی طرف سے ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر ایک خبر جاری کی گئی ہے کہ علی عمران، جو کہ سینٹرل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر کا لڑکا ہے اور جو سرکاری عہدیدار ہیں، ان کے متعلق اخبارات میں غلط خبریں شائع ہوئی ہیں۔ علی عمران ایک ماہ سے سرکاری مشن پر ملک سے باہر گیا ہوا ہے اور وہ ان وارداتوں میں ملوث آدمی نے علی عمران کا میک اپ کیا ہوا تھا، جیری نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ علی عمران تو یہی موجود ہے اور ہمارے پاس مکمل رپورٹ ہے کہ کیفے مالا بار میں اس کے باپ اور سر سلطان نے اسے بلوایا اور وہاں سے وہ پستول کے زور پر سر سلطان کو اغوا کر کے فرار ہو گیا، اور پھر سرکاری طور پر یہ بیانات کیسے آ سکتے ہیں؟ باس نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات نمایاں تھے۔ سر، میں نے یہ بیان خود اپنے کانوں سے سنا ہے، اور جہاں تک میں سمجھا ہوں یہ علی عمران فری لانسر نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق براہ راست حکومت سے ہے، اسی لیے حکومت نے اسے بچانے کے لیے فرضی بیان دیا ہے، ورنہ ایک عام آدمی کے لیے، چاہے وہ ڈائریکٹر جنرل کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، حکومت سرکاری طور پر ایسے بیانات جاری نہیں کیا کرتی، جیری نے کہا۔ او، تمہارا مطلب ہے علی عمران صرف سیکرٹ سروس کے لیے جزوی طور پر کام کرتا ہے بلکہ حکومت کا خفیہ عہدیدار ہے، جیگر نے مزید چونکتے ہوئے کہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے جو پلاننگ بنائی تھی کہ حکومت کو عمران کے خلاف کر دیا جائے تاکہ عمران کھل کر ہمارے مقابلے پہ نہ آ سکے، وہ ساری اس وضاحت کے بعد فیل ہو گئی ہے، جیگر نے مایوس سے لہجے میں کہا۔ جی ہاں، اس سے صاف مطلب یہی ہے، حالانکہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ ان وارداتوں میں ملوث پائے جانے کے بعد عمران کو لازماً گرفتار کر لیا جائے گا
اور جیسے ہی کیفے مالابار میں اس کے باپ نے اور سیکرٹری وزیر خارجہ سر سلطان نے احکامات دیے تھے اور اعلیٰ سرکاری افسر کے قتل میں براہ راست ملوث ہونے کی وجہ سے وہ جلدی باہر نہ آ سکے گا، اور اگر گرفتار نہ ہوا تو گرفتاری سے بچنے کے لیے لازماً روپوش ہو جائے گا۔ اس طرح ہم اس دوران آسانی سے اپنا مشن مکمل کر لیں گے، لیکن اب موجودہ وضاحت کے بعد تو یہ ساری پلاننگ الٹا ہمارے خلاف کی جائے گی۔ اب عمران بھی کھل کر سامنے آ جائے گا اور حکومت چوک پڑے گی۔ اس طرح ہم نے اپنے پیروں پر خود کلہاڑی مار لی، جیری نے کہا۔ او واقعی ساری پلاننگ ہی الٹ ہو گئی ہے۔ اب تمہارا کیا مشورہ ہے؟ ہمیں ان حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ جیگر نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ سر، اس پلاننگ کی میں نے پہلے بھی مخالفت کی تھی، کیونکہ ہمارا مشن بہت چھوٹا اور سادہ سا ہے۔ اس لیے اگر عمران کو ہم نہ چھیڑتے تو مجھے یقین تھا کہ عمران کو اس کا پتہ بھی نہ چلتا، لیکن بہرحال اب صورتحال بدل گئی ہے۔ عمران کے بارے میں جو قوائف ہم نے حاصل کیے تھے اس کے مطابق وہ پنجے جھاڑ کر ہمارے پیچھے پڑ جائے گا، اور شاید عمران ہی کیا پوری سیکرٹ سروس ہی فعال ہو گئی ہے، جیری نے کہا۔ لیکن انہیں ہمارے متعلق تو کوئی علم نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان دونوں واقعات میں ہم سامنے نہیں آئے، اور جن لوگوں کے ذریعے یہ کرایا گیا ہے ان کے قتل کے احکامات میں نے راجر کو دے دیے ہیں، جیگر، باس نے کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ جیگر کوئی جواب دیتا، میز پر پڑے ہوئے انٹرکام کی گھنٹی بج اٹھی۔ جیگر نے سر ہلاتے ہوئے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، جیگر بول رہا ہوں، جیگر نے سخت لہجے میں کہا۔ راجر بول رہا ہوں باس، راما اور اس کے گروپ کا خاتمہ ہو چکا ہے، رقم والا بیگ میں واپس لے آیا ہوں، راجر نے کہا۔ کوئی جھگڑا تو نہیں ہوا؟ جیگر نے پوچھا۔ نو سر، جب میں وہاں پہنچا تو وہ سب بریف کیس کھولنے کے چکر میں بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ میں نے سائلنسر لگے ہوئے ریوالور سے ان کا خاتمہ کر دیا، اور پھر ریوالور کے بٹ مار مار کر ان کے چہرے بری طرح خراب کر دیے۔ اس کے بعد میں بیگ لے کر واپس آ گیا ہوں، کسی کو شک نہیں ہوا، نہ کوئی تعقب ہوا، راجر نے جواب دیا۔ گڈ شو، جیگر نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ باس، ان لوگوں کے اس طرح خاتمے کا حکم دے کر آپ نے واقعی بے حد ذہانت سے کام لیا ہے۔ اب عمران انہیں ڈھونڈتا پھرے گا، ہمارے ساتھ ان کا لنک اب ثابت نہ ہوگا، جیری نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ اچھا ہوا، لیکن اب مقصد یہ ہوا کہ ہم واپس وہی پوائنٹ پر آ گئے، یعنی کسی کو ہمارے متعلق علم نہیں ہے۔ اب مشن کے بارے میں تمہاری کیا تجویز ہے؟ جیگر نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ باس، ہمارا مشن تو یہی ہے کہ ہم نے مخصوص ہتھیاروں کی کھیپ درہ ٹاپ میں موجود حکومت مخالفین تک پہنچانی ہے، بس، جیری نے کہا۔ ہاں، مشن تو واقعی یہی ہے، لیکن تم نے مشکلات پر غور کیا؟ جو ہتھیار ہم نے پہنچانے ہیں وہ بذریعہ سڑک تو پہنچائے جا سکتے ہیں، بذریعہ ریلوے یا ہیلی کاپٹر کے ذریعے نہیں بھیجے جا سکتے، کیونکہ درہ ٹاپ انتہائی دشوار گزار علاقہ ہے اور ملک کے انتہائی شمال مغرب میں واقع ہے۔ وہاں تک کوئی پختہ سڑک بھی نہیں ہے۔ ٹھہرو، میں تمہیں نقشہ دکھاتا ہوں، پوری طرح سمجھ میں آ جائے گا، جیگر نے کہا اور اٹھ کر اپنی پشت پہ موجود الماری کی طرف مڑ گیا۔ اچھا، وہاں سڑک بھی نہیں ہے، جیری نے چونکتے ہوئے کہا۔ کیا اس دنیا میں ایسے علاقے بھی ہیں جہاں سڑک بھی نہ ہو؟ جیری کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی۔ یہی مسئلہ ہے، تمہیں صرف اتنا پتا ہے کہ ہتھیار پہنچانے ہیں، اس کی تفصیلات کا علم نہیں۔ اسی لیے تو چیف باس نے کہا تھا کہ پہلے ہم علی عمران کو کسی چکر میں الجھا دیں، پھر ان ہتھیاروں کی تفصیل پر کام شروع کریں، کیونکہ عمران ایسا آدمی ہے جو معمولی سے واقعے کو بھی بڑی اہمیت دیتا ہے۔ جیگر نے الماری سے ایک نقشہ نکال کر اسے میز پر بچھاتے ہوئے کہا۔ دیکھو، یہ پوائنٹ ہے جہاں سے اسلحے سے بھری ہوئی 10 دیگیں ہمیں ملیں گی۔ یہ ہمسایہ ملک کی سرحد ہے اور دارالحکومت سے جنوب مشرق کی طرف ہے۔ یہاں سے ہم نے ان دیگوں کو دارالحکومت سے گزر کر درہ ٹاپ میں لے جانا ہے۔ درہ ٹاپ میں بھی حکومت کے سرکاری ایجنٹ موجود ہیں، اس لیے ان کی نظروں سے چھپا کر اس اسلحے کو پوائنٹ تک ہم نے پہنچانا ہے۔ اس پوائنٹ پر وہ آدمی جس کے حوالے یہ اسلحہ کرنا ہے وہ ہم سے یہ اسلحہ وصول کرے گا، اور اس طرح ہمارا مشن مکمل ہو جائے گا۔ اب دیکھو، ریلوے صرف دارالحکومت تک ہے، اس کے بعد درہ ٹاپ تک کوئی ریلوے لائن نہیں ہے، اس لیے یہ اسلحہ ریلوے کے ذریعے تو کسی صورت نہیں پہنچایا جا سکتا، چونکہ درہ ٹاپ کے گرد 2 ممالک موجود ہیں، دونوں پاک ایشیا کے حلیف ہیں، اس لیے ادھر سے بھی کسی طرح اسلحہ نہیں پہنچایا جا سکتا۔ اب ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے کہ ہم پوائنٹ نمبر 1 جہاں سے اسلحہ ہمیں سپرد ہوگا اسے لے کے سڑک کے ذریعے دارالحکومت میں سے ہوتے ہوئے درہ ٹاپ کی سرحد تک جہاں پختہ سڑک جاتی ہے وہاں تک لے جائیں، اور پھر وہاں سے کچی سڑکوں پر سے ہوتے ہوئے فائنل پوائنٹ پر لے جا کر اسلحہ آدمی کے حوالے کر دیں۔
اب یہ دیکھو نقشے میں 8 پوائنٹ ایسے ہیں جہاں ہر گاڑی کی مکمل چیکنگ ہوتی ہے، باقاعدہ چوکیاں بنی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد درہ ٹاپ کی سرحد پر فوجی چوکی ہے جو گاڑیوں کی باقاعدہ اور مکمل چیکنگ کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں چیف باس اور میں نے جو پلاننگ بنائی تھی اس کے مطابق دارالحکومت کے آخری حد تک کی 5 چوکیوں کے سیکورٹی افسرز کو بھاری رقم دے کر خرید لیا گیا ہے۔ اس طرح ہم آسانی سے اسلحہ دارالحکومت سے نکال کر لے جا سکیں گے۔ آگے درہ ٹاپ میں داخلے کے وقت جو فوجی چوکی آتی ہے ان لوگوں کو نہیں خریدا جا سکا تھا، اس لیے وہاں کے ایک سردار کو خریدا گیا ہے جو فوجی چوکیوں سے 5 میل کے فاصلے پر ہم سے آ ملے گا اور پھر ایک خفیہ راستے سے ان دیگوں کو درہ ٹاک میں داخل کرائے گا۔ اس طرح ہم درہ ٹاک میں داخل ہو جائیں گے۔ وہاں سے ایک اور آدمی ہماری رہنمائی کرے گا جو ہمیں خفیہ راستوں سے فائنل پوائنٹ پر پہنچانے کا ذمہ دار ہوگا۔ اس طرح یہ مشن مکمل ہو جائے گا۔ مسئلہ صرف یہ تھا کہ دارالحکومت میں سے دیگوں کے داخل ہونے اور نکلنے سے لے کر فوجی چوکیوں تک کہیں سیکرٹ سروس ہمیں چیک نہ کر لے۔ سیکرٹ سروس کے سلسلے میں یہ رپورٹ ملی تھی کہ پہلے بھی اس طرح کی کوششیں کی گئیں تو سیکرٹ سروس نے راستے میں ہی چیکنگ کر کے اسلحہ ضبط کر لیا اور اسلحہ لے جانے والے مارے گئے۔ اس لیے یہ رپورٹ ملی تھی کہ سیکرٹ سروس اکثر اوقات چیکنگ کرتی ہے۔ سیکرٹ سروس کے متعلق جب تفصیلات معلوم کی گئیں تو پتہ چلا کہ صرف علی عمران ہی ایسا شخص ہے جو سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتا ہے، فری لانسر ہے۔ باقی سیکرٹ سروس سے متعلق کسی کو کوئی علم نہیں۔ اس لیے ہم نے یہ پلاننگ کی کہ مشن شروع ہونے سے پہلے ہی علی عمران کو ایسے چکر میں الجھا دیا جائے کہ ہمارے مشن کے آڑے نہ آ سکے۔ چنانچہ ہم نے نقلی عمران سے وارداتیں کرائیں تاکہ عمران گرفتار ہو جائے اور ہم آسانی سے دارالحکومت سے اسلحہ نکال کر لے جائیں۔ لیکن اب ہماری یہ پلاننگ فیل ہو گئی ہے۔ اب تم بتاؤ کیا کیا جائے؟ جیگر نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ ویری سوری باس، واقعی مجھے سارے تفصیل کا علم نہ تھا۔ میں تو واقعی اسے آسان مشن سمجھ رہا تھا۔ پھر تو عمران کو الجھانے والی پلاننگ بالکل درست تھی، لیکن سر یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ عمران کو الجھانے کے لیے اتنی لمبی چوڑی پلاننگ کے بجائے اگر ہم عمران کے سینے میں ایک گولی مار دیتے تو یہ کانٹا ویسے ہی دور ہو جاتا۔ جیری نے کہا، تمہاری بات درست ہے، پہلے میں نے بھی چیف باس سے یہی بات کی تھی، لیکن چیف باس عمران کو ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ اس کے پاس عمران کے مکمل کوائف موجود ہیں اور ان کوائف کے مطابق عمران کوئی انسان نہیں لگتا بلکہ کوئی بدرو لگتا ہے۔ سینکڑوں بار بڑی بڑی تنظیموں نے اس پر قاتلانہ حملے کیے، لاکھوں بار اس پر فائرنگ کی گئی، لیکن اسے آج تک خراش نہیں آ سکی اور نہ جانے کس طرح ہر بار نہ صرف خود بچ نکلتا ہے بلکہ حملہ کرنے والے اس کے ہاتھوں ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے چیف باس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ عمران کو قتل کرنے کے چکر میں الجھنے کے بجائے اسے بڑے سادہ طریقے سے الجھا دیا جائے، اور وہ سادہ طریقہ یہی تھا کہ نقلی عمران سے ایسی وارداتیں کرائی جائیں جس سے اس کی گرفتاری لازمی ہو جائے، اور ہم نے راما گروپ کی مدد سے بڑی کامیابی سے اس پلاننگ پر عمل کیا، لیکن بات نہیں بنی۔ ہم دراصل عمران کی اصل اور خفیہ حیثیت کو نہ جانتے تھے، لیکن بہرحال اب ہم نے مشن ہر حالت میں پورا کرنا ہے۔ ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے کیونکہ معاوضہ اتنا بڑا ہے کہ ہماری تنظیم 50 سال میں بھی اتنا نہیں کما سکتی، اور اس قسم کے کیسوں یعنی اسلحے کی اسمگلنگ میں ہماری تنظیم راڈار کو بین الاقوامی شہرت حاصل ہے۔ جیگر نے کہا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں باس، بظاہر یہ مشن ہمارے لیے معمولی حیثیت رکھتا ہے، ہم نے اس سے زیادہ پیچیدہ مشن بڑی آسانی سے مکمل کر لیے ہیں اگر چیف باس یہ عمران والا مسئلہ درمیان میں نہ ڈالتا۔ اب میرا خیال یہ ہے کہ ہم اپنے مشن پر کام شروع کر دینا چاہیے۔ اگر راستے میں عمران یا سیکرٹ سروس کوئی مسئلہ کھڑی کرتی ہے تو اسے موقع محل کے مطابق نمٹایا جائے گا۔ پہلے سے بیٹھ کر کوئی پلاننگ بنانی فضول ہے، نہ جانے مشن کے دوران کیسے حالات پیش آئیں، ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ سامنے نہ آئے اور ہم اطمینان سے مشن مکمل کر کے واپس چلے جائیں۔ البتہ اگر آپ عمران کے بارے میں زیادہ تشویش رکھتے ہیں تو مشن کے آغاز سے پہلے اسے اغوا کیا جا سکتا ہے، جیری نے کہا۔ نہیں، چیف باس نے اس بات کا سختی سے حکم دیا ہے کہ ہم کسی صورت میں بھی عمران سے براہ راست نہ ٹکرائیں۔ البتہ میرے ذہن میں ایک اور پوائنٹ آ رہا ہے، ہم کیوں نہ کسی مقامی گروپ کی مدد سے عمران کے کسی ایسے ساتھی یا عزیز کو اغوا کر لیں کہ عمران اسی چکر میں الجھ جائے اور ہم اپنا مشن آسانی سے مکمل کر جائیں۔ ہاں، ایسا بھی ہو سکتا ہے، اس طرح ہم سامنے بھی نہ آئیں گے اور عمران بھی الجھ جائے گا۔ پہلے یہ بتائیں کہ عمران والے خطرے کی حدود کیا ہیں، ہم ان حدود سے کتنی دیر میں نکل سکیں گے تاکہ
کہا کہ اتنی دیر کے لیے عمران کو الجھانے کی پلاننگ کی جائے۔ جیری نے کہا دیکھو اگر چیکنگ نہ ہوئی تو پوائنٹ 1 سے فائنل پوائنٹ تک اسلحہ پہنچانے میں ہمیں 4 روز لگ جائیں گے، اور اگر کہیں الجھ گئے تو پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ جیگر نے کہا لیکن اسلحے کی ترسیل کے لیے کون سا طریقہ کار طے کیا گیا ہے؟ اب ہم ویسے تو اسلحے سے بھری ہوئی دیگیں لے کر نہیں چل پڑیں گے۔ جیری نے کہا ہاں اس بارے میں بھی طریقہ کار چیف باس نے طے کر دیا ہے۔ یہاں اس ملک میں سامان کی نقل و حرکت کے لیے بڑے ٹرالر نما ٹرک چلتے ہیں جن کا مخصوص رنگ اور ڈیزائن ہوتا ہے، چنانچہ ایسے 10 ٹرک حاصل کیے گئے ہیں، انہیں وہی رنگ کیا گیا ہے اور ان کی نمبر پلیٹس اور دوسرے نشانات بھی وہی ہوں گے۔ ان میں نیچے خفیہ تہہ بنائی گئی ہے جس میں اسلحہ چھپایا جائے گا۔ باقی تمام ٹرک غلے سے بھرے ہوں گے، لیکن یہ ٹرک چونکہ دریا ٹاپ میں نہیں گئے اس لیے انہیں فوجی چوکیوں سے نہیں گزارا جائے گا اور خفیہ راستوں سے لے جایا جائے گا۔ دریا ٹاپ کے اندر پہنچ کر یہ ٹرک واپس چلے جائیں گے اور ان کے بدلے وہاں بار برداری کی عام ویگنیں استعمال کی جائیں گی جو اس اسلحے کو فائنل پوائنٹ تک پہنچا دیں گی۔ ان ٹرکوں کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ آگے پیچھے ہماری 4 کالج چلیں گی، جیگر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ لیکن اگر راستے میں چیکنگ ہوئی اور اسلحہ سامنے آ گیا تو پھر کیا طریقہ کار اپنایا جائے گا؟ جیری نے پوچھا۔ ایسی صورت میں یہی ہو سکتا ہے کہ ہم ٹرکوں کو تیز رفتاری سے دوڑاتے ہوئے نکل جائیں، اور کیا ہو سکتا ہے؟ جیگر نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ یہ 10 کے 10 ٹرک اکٹھے چلیں گے؟ جیری نے پوچھا۔ ہاں یہ ضروری ہے کیونکہ ان ٹرکوں کا طریقہ کار یہی ہے، اکیلا ٹرک فوراً چیک ہو جائے گا۔ جیگر نے کہا میرا خیال ہے باس ہم آپس میں کام بانٹ لیں، عمران کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں، ہمارا پروگرام بہت خوبصورت ہے، کسی کو شک نہ ہوگا، اس لیے عمران کے سلسلے میں درد سر مول لینے کے بجائے ہم اپنا مشن شروع کر دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ جیری نے کہا کام کیا بانٹ لیں؟ جیگر نے چونکتے ہوئے کہا ایسا کرتے ہیں کہ ٹرکوں کو چلانے کے لیے آپ کا گروپ کام کرے اور ان کی حفاظت میرا گروپ کرے، ہمارا آپس میں رابطہ 06 ٹرانسمیٹر کے ذریعے رہے گا، خطرے کی صورت میں ہم آپس میں طے کر لیں گے کہ کیا کیا جائے۔ جیری نے کہا ٹھیک ہے پھر مشن کے آغاز کا کاشن دے دیا جائے، عمران کو نہ چھیڑا جائے۔ جیگر نے سر ہلاتے ہوئے کہا اوکے میں مشن کے آغاز کا کاشن دے دیتا ہوں اور اپنے گروپ کو لے کر پوائنٹ 1 پر پہنچ جاتا ہوں، تم یہاں دارالحکومت سے 20 میل پہلے قصبہ آتوشار پر ہمارے ساتھ مل جانا، دارالحکومت سے ہم رات کے وقت گزریں گے۔ جیگر نے سر ہلاتے ہوئے کہا اوکے باس ٹرانسمیٹر 06 ہی ٹھیک رہے گا کیونکہ اس کی کال چیک نہیں ہو سکتی۔ جیری نے اٹھتے ہوئے کہا میں سمجھتا ہوں تم اپنے گروپ کو تیار کرو، تمہارے پاس جدید ترین اسلحہ ہونا چاہیے اور تیز رفتار کاریں۔ جیگر نے کہا اس بارے میں آپ بے فکر رہیں، جیری نے کہا اور پھر جیگر کے اسبات میں سر ہلانے پر وہ مڑ کر بیرون دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ سامعین کہانی کا پہلا حصہ یہاں پر اپنے اختتام پر پہنچتا ہے۔ آگے کے ایڈونچر کے لیے نئے پارٹ کا انتظار کیجیے۔ FM اسٹوریز کو سپورٹ کیجیے، ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کیجیے۔ سبھی سننے والوں کا بے حد شکریہ۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔